خوف و حرس کے لبادے میں لپٹی ہوئی خوفناک ڈرونی کہانی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کالج میں اس کا پہلا دن تھا۔ سحر کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن عام امیر لوگوں کے برعکس انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی سحر کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اور ایک چیز جسے انہوں نے کبھی فراموش نہ کیا تھا وہ تھی سحر کی پڑھائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ان کا سر فخر سے بلند کر دے، نہ کہ عام امیر زادیوں کی طرح باپ کی دولت پر فخر کرتے ہوئے ساری عمر گزار دے۔ سحر کے ڈیڈی نے تمام معلومات حاصل کر لی تھی کہ میٹرک کے بعد سحر کے لیے کون سا کالج بہترین رہے گا، اور اگلے ہی روز وہ اسے لے کر شہر کے معروف کالج میں موجود تھے۔ شہر میں گھر بھی موجود تھا، لیکن کیونکہ اب سحر کو بہت زیادہ محنت کرنی تھی، چنانچہ اس کے ڈیڈی نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اسے ہاسٹل میں رہنا ہوگا تاکہ اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر سکے۔ ڈیڈی کے فیصلے پر اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ضرورت کی تمام چیزیں لے کر وہ ڈیڈی کے ساتھ کالج آ گئی تھی، اور اب ڈیڈی اسے خوب محنت کی تلقین کر کے روانہ ہو رہے تھے۔ سحر ایک زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اگرچہ یہ کالج اس کے لیے نیا تھا، مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ اس سے پورا یقین تھا کہ اس نئے کالج میں وہ ضرور دل لگا لے گی اور پڑھائی بھی دل لگا کر کرے گی، تاکہ اس کے والد کو اس پر فخر محسوس ہو، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ جینز پر بلیک ٹاپ اس پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ میم وارڈن نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے۔ اب وہ اپنا بیگ تھامے اپنے کمرے کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بیگ کو گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ کمرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ویل، کمرہ تو اچھا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ دڑم سے کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں دو لڑکیاں موجود تھی، جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ سحر صورتحال کو جلتی بانپ گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، سحر تیار ہو جاؤ۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ دونوں اس کو تنگ کرنے والی ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہوگا۔ ہینا اور ثنا کالج میں آنے والی ہر نئی لڑکی کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور آج سحر ان کا شکار بننے والی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور سحر اپنے آپ کو مانو تیار کر رہی تھی کہ کیسے ان سے نمٹا جائے۔ اسی اسنا میں ہینا نے سحر کے بالوں کو چھوا اور طنز انداز میں کہنے لگی، ارے دیکھو ثنا، اس چوہیا کے بال بالکل کسی چوہیا کی دم جیسے ہی لگ رہے ہیں۔ درست کہا نا میں نے؟ ہینا منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ بالکل ہینا، درست کہا تم نے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کسی چڑیا گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ اس بات پر دونوں منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ اس قدر بےعزتی پر سحر غصے سے لال پیلی ہونے لگی، مگر نہ جانے کیسے خود پر اس نے کنٹرول کیا اور کہنے لگی، اور شہر کے سب سے معزز اور معروف بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور جتنی بےعزتی تم میری کر چکی ہو، پرنسپل سے شکایت کر کے تم دونوں کو نکلوا بھی سکتی ہوں۔ وہ دونوں غصے سے دانت پیستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ڈیڈی کے نام کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اگرچہ سحر اس طرح اپنے ڈیڈی کا نام فخر سے لیتی ہوئی اور ان کے نام کی دھمکی دیتے ہوئے خود کو عام امیری زادیوں کی طرح مغرور نظر آ رہی تھی، جو کہ وہ کبھی نہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے ڈیڈی کی دولت پر کبھی فخر نہ کیا تھا، اور نہ ہی یوں ڈیڈی کے نام کی دھمکیاں دیتی تھی۔ مگر اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ان بدتمیز لڑکیوں سے محض اس طرح پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا۔ سحر نے سر جھٹکا، بیگ سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے باہر نکلی تو اس کی نظر کمرے میں ایک طرف رکھی بڑی سی الماری پر پڑی، جس کو دیکھتے ہی اس نے سوچ لیا کہ بڑے اہتمام سے اس میں اپنا سب سامان رکھے گی۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا، اس میں تو تالا لگا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ الماری کی چابی لینے وارڈن کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے افسوس تھا سحر، میں تمہیں اس الماری کی چابی نہیں دے سکتی، کیونکہ اس میں ہمارا کچھ قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ پرنسپل نے اسے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ یہ سن کر سحر حیرت میں ڈوب گئی، مگر ابھی وہ بولنے ہی والی تھی کہ پرنسپل سے اسے مزید بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور چوکیدار آ گیا۔
میڈم آپ کو پرنسپل صاحبہ بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وارڈن کمرے سے چلی گئی اور سحر حیران پریشان سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سحر نے اپنی زندہ دلی اور خوش مزاجی کی وجہ سے کالج میں سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ نہ صرف تمام استاذہ کی نظر میں اپنا ایک مقام بنا چکی تھی، بلکہ اس نے کئی سہیلیاں بھی بنا لی تھی، اور اتنا کچھ اس نے محض ایک ہفتے میں کر لیا تھا۔ نہ صرف اپنی تمام کلاس فیلوز کے ساتھ اس کی دوستی تھی، بلکہ اس نے تو ایک سینئر لڑکی سے بھی دوستی کر لی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ ایمن ایک سلجھی ہوئی اور خوش مزاج لڑکی تھی، اور جب سحر نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً دوستی کر لی، اور اس طرح وہ دونوں بہت اچھی دوست بن گئی۔ ایک دن سحر اور ایمن کنٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ایمن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ویسے سحر تم جس کمرے میں ٹھہری ہو وہ تمہیں پسند ہے کیا؟ اس پر سحر نے سرسری انداز میں کہا، ہاں یار اچھا ہے اور آرام دہ بھی ہے۔ ایمن کچھ بے چین سی لگ رہی تھی، اور اس کی اس بے چینی کو سحر نے باپ لیا تھا۔ سحر جٹ سے بول پڑی، کیا ہوا، تم پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ ایمن چونک پڑی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اچانک سحر کو کچھ یاد آیا اور وہ اچھل پڑی، ارے ایمن تمہیں میم وارڈن کی ایک بات بتاؤں، میرے کمرے میں ایک الماری موجود ہے جسے دیکھتے ہی میں نے سوچا تھا کہ اپنا تمام سامان اس میں سجا کر رکھوں گی، لیکن اس پر تالا لگا تھا۔ میں میڈم وارڈن کے پاس گئی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب میرا بیچارہ سامان بیگ میں ہی پڑا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بلا؟ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور ایسے ہی منع کر دیا۔ یہ بات سنتے ہی ایمن کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ارے ایمن کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سحر نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے پریشانی سے دریافت کیا۔ اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے ایمن بامشکل بولی، خاموش رہو سحر، بالکل خاموش، اس الماری کا ذکر بھی آئندہ کبھی نہ کرنا۔ سحر پہلے سے ہی الماری والی بات پر پریشان تھی، اب ایمن کی اس طرح کی بات سن کر مزید پریشان ہوئی۔ پلیز ایمن مجھے بتاؤ کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، پلیز بتاؤ مجھے کیا بات ہے، سحر نے التجا کی۔ اس پر ایمن سرگوشی کے انداز میں بولی، سحر میں جو کچھ تمہیں بتانے والی ہوں اسے سن کر تم اچھل مت پڑنا اور نہ ہی شور شرابہ شروع کر دینا، آرام سے میری بات سنو۔ جس کمرے میں تم ٹھہری ہو ٹھیک 1 سال پہلے اسی کمرے میں ایک کملا نامی لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب انہوں نے مجھے ایک ایسا کمرہ دیا ہے جس میں ایک لڑکی خودکشی کر چکی ہے؟ سحر پریشانی اور غصے کے عالم میں بولتی گئی۔ سحر پلیز خاموش رہو اور آہستہ بولو، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، تمہیں وہ کمرہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کمرے کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو الماری وہاں موجود ہے وہ کملا کے استعمال میں ہوتی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد پرنسپل نے اس الماری اور کملا کا مختصر سامان کو باہر نکال کر کمرہ بند کرنے کا حکم دیا، مگر پراسرار طور پر وہاں سے فرنیچر تو نکال لیا گیا مگر وہ الماری نہ نکالی جا سکی۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت ہے جس نے اس الماری کو پکڑ رکھا ہے۔ 10 بندوں نے اسے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی مگر بے سود، مانو وہ زمین سے چپک سی گئی ہو۔ آخر پرنسپل نے تنگ آ کر اس الماری کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا، اور تمام اسٹاف اور اسٹوڈنٹس جن کو اس بات کا علم تھا ان سب کو اپنی زبان بند رکھنے کا کہا۔ مزید یہ کمرہ کھول دیا تاکہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس وہاں رہ سکے۔ سحر آنکھیں پھاڑے سب کچھ سن رہی تھی۔ سحر نے فوراً سوال کیا، لیکن اس لڑکی نے خودکشی کی کیوں؟ کیا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا؟ آخر کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ نہ جانے کیوں اب سحر کو خوف سے زیادہ مرنے والی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ ایمن نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، نہیں، کسی کو اس کی خودکشی کرنے کی وجہ کا علم نہ تھا، وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والدین نے بھی اف تک نہ کی اور رو دھو کر اس کی لاش لے کے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم تک نہ ہوا۔ پرنسپل نے کالج کی بدنامی سے بچنے کے لیے معاملہ دبا دیا، سب کو خاموش کرا دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر آج بھی میں پنکھے سے لٹکتی ہوئی اس کی لاش والا منظر یاد کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ پراسرار الماری، نہ جانے کیوں وہ وہاں جم کر ہی رہ گئی ہے۔ سحر یہ سب سننے کے بعد خیالوں کی دنیا میں ڈوب سی گئی۔ ایمن نے اسے کہا، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، مجھے تو اس کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ سحر نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، تم پریشان مت ہو،
ایمن کلاس کا کہہ کر چلی گئی، جبکہ سحر وہی پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اس رات نہ جانے سحر کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، اسے رہ کر ایمن کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ بار بار وہ اس الماری کو دیکھتی، اوپر سے ہوا میں خنکی بھی بڑھ گئی تھی، اسے بہت ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ سحر نے کمبل کھینچ کر منہ پر ڈالا اور سونے کی کوشش کی۔ اچانک اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز میں اتنا کرب تھا کہ سحر بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے، کون رو رہا ہے؟ سحر نے تمام تر ہمت یکجا کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں کوئی رو رہا ہے یہاں؟ سحر بے چین اور پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں کی خوفناک خاموشی کے بعد ایک دردناک آواز سنائی دی، سحر میری مدد کرو۔ سحر ایک بہادر لڑکی تھی، مگر یوں تنہائی میں اگر ایک دردناک نسوانی آواز آپ سے مدد طلب کر لے تو کسی کے بھی پسینے نکل سکتے ہیں۔ یہی سحر کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور تھی کہ دوبارہ آواز آئی، دیکھو اچھی لڑکی، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے اس اذیت سے نکالو، میری مدد کرو۔ آواز میں کرب اور درد پوشیدہ تھا۔ سحر نے خود پر قابو پاتے ہوئے بامشکل کہا، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ جواب میں اسے ایک ہیبلا اپنے نزدیک آتا دکھائی دیا۔ سحر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہیبلا واضح ہوتا گیا اور اس نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک عام سی صورت والی سیدھی سادی لڑکی تھی جو اب سحر کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے لبوں کو حرکت دی، میں کملا ہوں۔ سحر ایک مرتبہ پھر ڈر گئی، مگر تم تو 1 سال پہلے مر گئی تھی نا۔ اس پر کملا ہولے سے مسکرا دی۔ اس کی تو ہنسی میں بھی بے پناہ کرب تھا۔ اس نے اپنی داستان یوں سنائی، میں بھی تمہاری طرح ایک جیتی جاگتی زندہ لڑکی تھی، غریب والدین کی بیٹی، آنکھوں میں بے شمار خواہشات کے جگنوں لیے یہاں تعلیم کے حصول کے لیے آئی تھی، مگر ان دونوں نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس ہیبلے کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ کس نے تم سے جینے کا حق چھین لیا؟ سحر نے سوال کیا۔ وہ پھر گویا ہوئی، ہینا اور ثنا، میں جب یہاں نئی آئی تو انہوں نے مجھے خوب تنگ کیا۔ میں بہت کم بولنے والی لڑکی تھی، وہ جو بھی کہتی چپ چاپ سن لیتی۔ تقریباً 1 ماہ تک میں نے برداشت کیا۔ ایک رات میری ہمت جواب دے گئی جب ثنا نے میرے بیگ سے میری ممی پاپا کی تصویر نکال کر اسے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں اسے دھمکی دی کہ میں پرنسپل سے اس کی شکایت کروں گی۔ نتیجتاً ثنا نے مجھے دھکا دیا، میں بیڈ پر جا گری۔ اس نے ایک تکیہ میرے منہ پر رکھ دیا اور اس کام میں ثنا نے اس کا خوب ساتھ دیا۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ میں مر چکی ہوں تو دونوں نے مل کر پنکھے سے میری لاش کو لٹکا دیا تاکہ یہ خودکشی کا کیس معلوم ہو اور دونوں پر کسی کو شک نہ ہو۔ سحر یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ اب اسے کملا پر ترس آ رہا تھا۔ وہ بول اٹھی، کیا اس دوران کسی نے تمہاری مدد نہیں کی؟ تم نے چیخنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ ہیبلا کرب سے مسکرا اٹھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، سب نیند کے عالم میں تھے۔ میں پانی پینے باہر نکلی تھی کیونکہ میرے کمرے میں موجود جگ خالی ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے شاید میرے قتل کا منصوبہ پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ مجھے پکڑ کر لے آئی کمرے میں اور یوں یہ سب ہوا۔ ہیبلے نے تفصیل بتا دی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک دردناک کہانی تھی جس نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بول اٹھی، کملا میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ ہیبلے کے چہرے پر دردناک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے انصاف چاہیے پیاری سحر، میری موت کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو میری موت کے بعد اس کمرے میں رہائش کے لیے آئی ہو۔ یہ الماری دیکھ رہی ہو نا؟ ہیبلے نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس الماری میں میری ایک ڈائری موجود ہے جس میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات لکھے تھے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے ثنا اور ہینا سے جان کا خطرہ ہے کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ پرنسپل صاحبہ کو تو اتنی زحمت نہ ہوئی کہ الماری کو کھول کر ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ انہوں نے تالا لگا دیا، مگر میں نے اس الماری کو آج تک یہاں سے کسی کو اٹھانے نہیں دیا کیونکہ اس میں میری ڈائری ایک ایسا ثبوت ہے جو مجھے انصاف دلا سکتا ہے۔ تم اس کا پرنسپل صاحبہ کو بتاؤ، وہ یہ ڈائری پولیس اسٹیشن میں بھجوائیں۔ جب تک ان دونوں لڑکیوں کو پھانسی نہیں ملتی مجھے سکون نہ ملے گا۔ اگرچہ میں خود انہیں ان کے انجام سے 2-4 کر سکتی ہوں، مگر میں یہ معاملہ قانون کے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ سحر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے ہیبلا غائب ہو گیا۔
اگلے روز سحر نے تمام واقعہ پرنسپل صاحبہ کے گوشے گزر کر دیا۔ پہلے پہل انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مگر پھر سحر کے اصرار پر تیار ہو گئی۔ الماری کو کھولا گیا تو واقعی وہاں ڈائری موجود تھی۔ پرنسپل نے اسے فوراً سے پولیس اسٹیشن میں بھجوا دیا اور پولیس کے افسران ثنا اور ہنا کو گرفتار کر کے لے گئے۔ چند روز بعد ہی عدالت نے ہنا اور ثنا کو ایک مظلوم اور کمزور لڑکی کو ڈرانے اور دھمکانے کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اسی دوران دونوں نے تفتیش کے دوران ہی اعتراف بھی کر لیا کہ انہوں نے کملہ کا قتل کیا تھا۔ یہ اعتراف کرنے کی دیر تھی کہ عدالت نے دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ سحر مزے سے اپنے کمرے میں کافی پیتے ہوئے اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی کہ ایک مدھم سی سرگوشی اسے بالکل اپنے کان کے نزدیک سنائی دی۔ شکریہ پیاری سحر، آج مجھے انصاف مل گیا، میں جا رہی ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سحر اس آواز کو پہچان گئی تھی، یہ کملہ ہی تھی جس کی بے چین روح کو اب سکون مل گیا تھا۔ سحر ہولے سے مسکراتی، اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔